نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صاحبزادہ والا شان قبلہ دادا سائیں تشریف لاتے ہیں اور اپنے روحانی بیان سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف محبت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ بعد حمد و ثنا آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیتہ مبارکہ پیش کی، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس موضوع پر آج میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا۔ یہ رب کریم بھی فرماتے ہیں کہ حضور رحمت بن کر آئے ہیں اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ پر آج میں آپ کو ایک جانور کا قصہ سناتا ہوں۔ حضور انسانوں کے لیے تو رحمت بن کر آئے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، پر حضور جہاں رستے سے جا رہے ہیں تو کسی نے پکارا ہے۔ جب آپ نے جا کے دیکھا تو ایک ہرن تھی جو بدھی ہوئی ہے، تو شکاری نے اس کو باندھا ہوا تھا۔ تو آپ جانوروں سے بھی بات کرتے تھے، جیسے گدھے کا بھی قصہ ہے، پر میں آپ کو پہلے یہ قصہ سناؤں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، مجھ کو اس نے باندھ کے رکھا ہے، میرے جو بچے ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں، تو آپ مجھے صرف اتنی اجازت دلا دیں کہ جا کے میں ان کو دودھ پلاؤں، دودھ پلا کے میں واپس آتی ہوں۔ تو آپ نے ان کو کھولا، وہ یہودی پاس کھڑا تھا جس نے شکار کیا تھا، وہ آپ کو کہنے لگا آپ اس کو نہ کھولے، میں نے اتنی مشکل سے اس کو شکار کیا ہے، باندھا ہے ادھر۔ تو آپ نے فرمایا اس کی ضمانت ہم لیتے ہیں، یہ واپس آئے گی۔ تو وہ حیران ہو گیا، جو جانور ہے جال سے نکلا ہوا جانور وہ واپس کیسے آتا ہے، وہ اس بات پر حیران ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ضمانت ہم لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو وہ ان کو جب سرکار نے چھوڑ دیا تو وہ ادھر پاس کھڑا تھا، تھوڑی سی دیر ہوئی تو وہ عرض کرنے لگا، وہ تو یہودی تھا، اپنے طریقے سے اس نے بیعت بھی کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، تو اس نے عرض کی یہ نہیں آئے گا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ ہرن بھی آئی، پر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سارے بچوں کو لے کر آئی۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ پر میں بھی قربان، میرے بچے بھی قربان۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیسے یہ واپس آئے یہ۔ تو پھر وہ سرکار کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی سرکار انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ابھی میں وہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، تو ایک بدبخت آتا ہے، وہ اس نے آ کے سرکار کی تلوار مبارک اٹھا لی اور اٹھا کے سرکار کو عرض کرنے لگا ابھی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ ایسے اوپر چہرہ انور کر کے فرماتے ہیں اللہ۔ تو ان کی ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، تو پھر وہ تلوار مبارک آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر ان کو بتاؤ تمہیں کون بچائے گا ہمارے ہاتھوں سے؟ پھر وہ گھبرا جاتا ہے، پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مارتے نہیں، قتل نہیں کرتے، ان کو بخش دیتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راہ مخلوقات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کے آئے۔ اسی موضوع پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے ایک شعر عرض کر لوں۔
شاعر لکھتے ہیں جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، ان کی محفل جہاں بھی ہو صائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ اسی موضوع پر آگے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اصحابی سگورے کا، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو وہ ایک یہودی کے غلام ہوتے تھے، تو وہ ان کے غلام تھے، تو سودا لینے کے لیے دکان پہ جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام بھی وہاں آتے تھے سودا لینے کے لیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ تو ایک بہانہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے جو آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے حسن سلوک کے بارے میں، آپ کے حسن سلوک کی تعریف کرتے تھے، وہ سارے آپ کے خلاف ہوئے تھے۔ تو ان کو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی باتیں سنی ہوئی ہے، تو میں آپ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ پہلے آپ مجھے کچھ دکھائیں پھر میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھنا ہے بتاؤ؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک سامنے کھچی کا پیڑ تھا، تو اس نے عرض کی آپ ان کو بولے یہ وہاں سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر یہاں پر آئے تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اس کو بولو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں، تو وہ خود بخود آ جائے گا۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، اور جب وہ گیا ان کو کہنے لگا پیڑ کو آپ کو سرکار بلا رہے ہیں، تو وہ خوشی سے جھومتا ہوا آیا۔ پھر یہ دیکھ کر وہ مسلمان بن گیا تھا۔ تو پھر میں وہی بات آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ بن دیکھے کوئی معجزہ اس نے نہیں دیکھا، بن دیکھے وہ سرکار پر ایمان لے آیا۔ سرکار پر اس نے کہا کہ اگر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو پھر یہ حق ہوگا، یہ صحیح ہوگا۔ پھر وہ وہاں پر ہی سرکار پر ایمان لائے۔ تو وہ جو یہودی تھے جس کا یہ غلام تھا وہ سرکار کی ہمیشہ گستاخیاں کرتا رہتا، اور یہودی بہت دوسرے یہودی بھی کرتے تھے۔ تو یہ جب ان کے جو مالک تھے یہودی وہ سرکار کی گستاخی کرتے تو یہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ تو ان کا جو مالک تھا وہ یہودی، وہ اس نے نوٹ کیا کہ میں جب بھی سرکار کی بات کرتا ہوں یہ یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک بار اس نے اس کے سامنے ہی سرکار کی بات چھیڑ دی اور توبہ نعوذ باللہ گستاخیاں کرنے لگا۔ تو وہ گستاخیاں کرنے لگا تو وہ اٹھنے لگا، تو اس نے جو اس کا مالک تھا اس نے اس کا بازو پکڑا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے اسے غصے سے بولا کہ تم میرے محبوب کی گستاخی کر رہے ہو، میں یہ کیسے برداشت کروں، اسی لیے میں اٹھ کے جا رہا ہوں۔ تو اس کو جب یہ پتا چلا کہ یہ سرکار کے اوپر امتحان، یہ سرکار کے اوپر ایمان لایا ہے، تو وہ مطلب بہت آگ ببولا ہوا، وہ غصے سے اس کو عذاب دینے لگا، بہت اس کو عذاب دیے، پھر بھی وہ سرکار کے پاس جاتا، اس کی بات نہیں مانتا، اس کا کہنا نہیں مانتا، پھر بھی محفل میں جاتا، سرکار کا دیدار کرنے کے لیے جاتا۔ تو اس کو وہ کہتا جتنی مرضی تم میرے اوپر عذاب ڈالو میں سرکار کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی صرف یہی کہتا تم سرکار کو چھوڑ دو میں تمہیں بخش دوں گا۔ وہ کہتا تم چاہے جو تمہاری مرضی کرے وہ میرے ساتھ کرو، پر میں سرکار کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔
تو اسی لیے حضرت علامہ صاحب نے بھی ایک شعر لکھا ہے، علامہ اقبال نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو اس نے سرکار سے مطلب وہ نہیں کیا کہ نہیں یار ابھی عذاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے سرکار کا دامن چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، وہ ڈٹے رہا، اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ تو ایک بار اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا مالک مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، بہت عذاب دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ عاشقوں کے لیے امتحان ہے، عاشقوں کے لیے آزمائش